اور بڑی مزے کی حدیث ہے جی، بہت مزے کی۔ نبی علیہ السلام کسی جگہ گئے، وہاں پہ ایک بدو نے نا آپ کی دعوت کی۔ امام حاکم نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے، امام ذہبی نے بھی، شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی، شیخ غلام مصطفیٰ زئی صاحب نے بھی، شیخ البانی نے بھی۔ تو وہ جب دعوت کی نا تو وہاں پہ اس نے نبی علیہ السلام کی خوب مہمان نوازی کی، تو آپ بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب وہ بدو تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ چاہیے۔ ہم سے کوئی کہ ہم تو کہیں گے یا رسول اللہ آپ کا پڑوس جنت میں، جو صحیح مسلم میں ہے، سل ربیہ ایک صحابی حضور کو وضو کرواتے تھے، سمندر رحمت جوش میں فرمایا کیا مانگتا ہے؟ مانگ۔ انہوں نے کہا جنت میں آپ کا پڑوس۔ آپ فرمایا اور کچھ مانگ لے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ یہی۔ فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کر، یعنی تو عبادت کر، میں اللہ سے دعا کروں گا تو میرا پڑوس۔ یعنی اس کائنات میں سب سے بڑی چیز اللہ سے جو مانگی جا سکتی ہے نا وہ یہی ہے۔ ویسے تو اس سے بھی بڑی ایک چیز ہے لیکن وہ ملنی کوئی نہیں، کہ انسان اللہ سے یہ مانگے کہ یا اللہ مجھے نبی بنا دے، لیکن یہ وہ بھی ہے چیز، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہم اللہ سے تو کہتے ہیں اللہ مجھے مومن بنا دے، اپنا ولی بنا لے، یہاں تک تو دعا کر سکتے ہیں، نبی بننے کی دعا تو نہیں کر سکتے۔ نہ نبی علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے سے پہلے کر سکتے تھے نہ بعد میں، ورنہ سب سے بڑی دعا یہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی دعا ہے نبی نہیں بنا سکتا تو نبیوں کا پڑوس، اینڈ رزلٹ یہ ہو کہ جنت میں نبیوں کے ساتھ۔ تو اس بدو نے کہا یا رسول اللہ ایک اونٹ چاہیے، ایک بکری جو دودھ دیتی ہو۔ اور آپ فرمایا تیرے نالوں تے اللہ دے بندیا موسیٰ علیہ السلام دے زمانے دی بڑھڑی چنگی رہ گئی، انہوں نے بھی کوئی صحیح گل مانگ لی سی، تو اونٹ اور بکری مانگ رہا ہے؟ تجھ سے تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بڑھیا اچھی رہ گئی۔ وہاں پھر آپ نے حدیث بیان کی کہ ہوا یہ تھا کہ جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے شفٹ ہو رہے تھے نا شام کی طرف مصر سے، تو راستہ بھول گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے علماء کی میٹنگ کال کی، اے تہاڈے علماء دی نہیں، انہاں دے صحابی جڑے سن، ان کا کوئی مسئلہ ایسا ہے جس کی وجہ سے ہمیں راستہ نہیں مل رہا۔ تو علماء نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرض کی کہ یا نبی اللہ، ہمارے آباء و اجداد نے حضرت یوسف علیہ السلام سے موت کے وقت یہ عہد لیا تھا، حضرت یوسف نے کہا تھا کہ جب کبھی بھی بنی اسرائیل مصر سے شفٹ ہوئے نا تو میری لاش ساتھ لے کے جائیں گے شام، میرے آبائی ملک۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام تو ایک حادثے کے تحت مصر آئے تھے نا، آبائی ملک تو شام ہی تھا نا، جو کچھ بھائیوں نے کیا، اور اس پہ ایران والوں نے ایک فلم بھی بنائی ہوئی ہے۔ سورہ یوسف تو اتنی دردناک ہے انسان پڑھ نہیں سکتا، کس طرح ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ کیا کچھ کیا۔ تو ان کو اپنے وطن سے محبت تو تھی، تو انہوں نے کہا تھا بنی اسرائیل جب بھی تم یہاں سے شفٹ ہوئے نا میری لاش ساتھ لے کے جانی ہے میرے آباء و اجداد کی سرزمین میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرزمین میں شام۔ اور نہ کہ اچھا اسی لیے راستہ نہیں مل رہا، انہوں نے کہا چلو واپس۔ اچھا واپس گئے تو انہوں نے کہا جی بتاؤ اب یوسف علیہ السلام کی قبر کدھر ہے؟ کسی کو قبر نہیں پتا تھی، کیونکہ مزار نہیں تھے نا اس زمانے میں ہوتے، مزار تو تسی شروع کیتے نے نا، مزار ہوندے تے یوسف علیہ السلام دا مقبرہ بڑا ہوندا۔ تو علماء نے بتایا کہ ایک بوڑھی عورت ہے جس کو پتا ہے قبر کی لوکیشن، لیکن وہ بتاتی نہیں کسی کو، وہ کہتی ہے موسیٰ نوں لے کے آؤ میں اودے نال گل کراں گی۔ آپ اگوں نے گل کے کرنی سی، موسیٰ علیہ السلام گئے کہا اماں بتا دے ہم نے حضرت یوسف کو شفٹ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا میری ایک شرط ہے کہ جنت میں آپ کی پڑوس مجھے مل جائے۔ یہ وہی چیز ہی جو حضور نے کہا کہ تو کچھ اور مانگ لیتا ہے، تجھے تو بڑھیا اچھی رہ گئی۔ اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، اور حدیث کے الفاظ آپ کے چہرے پہ ناگواری آئی کہ اب یہ اتنی بڑی چیز نے ڈیمانڈ کر لی، ظاہر ہے یہ اس کا اختیار تو پیغمبر کے پاس تو نہیں ہے نا، پیغمبر صرف دعا کر سکتا ہے۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں اسی وقت حضرت موسیٰ پہ وحی نازل ہوئی، اور پیچھے کرنے والا تو اللہ ہی ہے نا سر، اور کہا کہ موسیٰ ٹھیک ہے کمٹمنٹ کر لیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ ایک تالاب کے اوپر لے کے آئی اور کہا کہ اس تالاب کا پانی خشک کرو، ویسے لبنی اور کسی نے نہیں سی، وہ تالاب دے تھلے بیسمنٹ اسی قبر، وہ تالاب کا پورا پانی نکالا، وہ عرصہ دراز سے ایک چھپڑ چل رہا تھا، نیچے جب طے نکلی تو وہاں سے قبر کھودی گئی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا یعنی میت وہاں سے انہوں نے نکالی۔ اس میں الفاظ ہیں عظام یوسف، یوسف علیہ السلام کی ہڈیاں برآمد کی، اور پھر وہ بنی اسرائیل لے کے چلے۔ اچھا وہ 10 کمانڈمنٹس جو فلم ہے نا،
ہالی ووڈ کی، اس میں بھی انہوں نے یہ سین فلمایا ہوا ہے، یوسف علیہ السلام کی لاش کو نکال کے شفٹ کرنے لگے، وہ ساتھ لے کے جاتے ہیں باقاعدہ، یعنی ان کی بھی ٹرم میں یہ موجود ہے یہ والا واقعہ جو نبی علیہ السلام نے سنایا۔ اب اس میں الفاظ ہے عظام یوسف، اس کی وجہ سے شیخ البانی نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں جب حیات النبی کا عقیدہ ڈسکس کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں بڑے عرصے سے اس حدیث پہ پریشان تھا کہ یوسف علیہ السلام کی ہڈیوں کا یہاں پہ ذکر ہے، تو کہتے ہیں پھر اللہ نے میری مشکل آسان کی، مجھے ابو داؤد میں ایک حدیث مل گئی جس سے مجھے پتا چلا کہ عربی لنگوسٹک میں جسم کے لیے بھی ہڈیوں کا لفظ بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کبھی ہم بھی کبھی بولتے ہیں نا، یعنی جسم ٹوٹ رہا ہے، بعض کہتے ہیں میری ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، وہ ٹوٹ تو نہیں رہی ہوتی، یہ محاورتاً لفظ ہے، اور وہ کہتے ہیں وہ اس طرح کہ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام نے ریکویسٹ کی کہ ہم آپ کے لیے ایک ممبر تیار کرتے ہیں، اس میں الفاظ ہیں تاکہ آپ کی ہڈیوں کو سکون پہنچا سکیں، یعنی آپ بیٹھ کے کھڑے کھڑے تھک جاتے ہیں تو اس پہ بیٹھ بھی جایا کریں، تو وہاں پہ بھی عظام کے الفاظ ہیں، تو شیخ البانی کہتے ہیں مجھے پتا چلا کہ بھی عرب کے لوگ جسم کے لیے بھی عظام کا لفظ بولا کرتے تھے، ہڈیوں کا لفظ، تو چونکہ یہ بیان کرنے والے ایک عربی شخص ہے یعنی نبی علیہ السلام، تو وہاں پہ عظام و یوسف سے مراد یوسف علیہ السلام کی میت ہے، اور ڈھانچے سے مراد یہ نہیں کہ وہ ہڈیوں کا ہی ڈھانچہ ہے، یعنی مراد پورا جسم، کیونکہ خود نبی علیہ السلام اس عقیدے کے بارے میں بتا رہے ہیں، بلکہ سر اس سے بڑھ کے آپ وہ صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت عمر کی وفات کے تقریباً 70 سال کے بعد حجرہ عائشہ کی جب دیوار گری تو صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے 1390 تو ایک پاؤں ظاہر ہوا، لوگوں نے استغفار پڑھا تو عروہ کو بلایا گیا، عروہ حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر کے چھوٹے بھائی، وہ چونکہ حضرت عائشہ کے پاس فریکوینٹلی اندر جاتے تھے، محرم تھے، ان کو حجرے میں قبروں کی لوکیشن پتہ تھی، انہوں نے کہا نہیں حضرت عمر کا پاؤں ہے، یہاں پہ حضرت عمر کی قبر تھی۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے آلموسٹ 70-80 سال کے بعد اور حضرت عمر کی شہادت کے تقریباً 70 سال کے بعد حضرت عمر کا پورا پاؤں پنڈلی سمیت الفاظ ہے کہ وہ حجرہ عائشہ کی صفائی کے یعنی جب دیوار گری تو وہ دوبارہ تعمیر کرنے لگے حجرے کو، پورا پاؤں نکل آیا، تو یہ تو حضرت عمر کا بھی جسم مبارک سلامت ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا جسم سلامت ہونا کسی کے لیے یہ دلیل نہیں ہے کہ بس وہی بزرگ ہے، جس کا جسم سلامت نہیں تو وہ بزرگ نہیں ہے۔ کئی صحابہ کرام میں ان کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے ہیں، مسلح کیا گیا ہے، کڑاہوں میں لاشوں کو جلایا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کسی کو پروٹوکول دے گا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ڈیفائنڈ نہیں ہے، ڈیفائنڈ صرف نبیوں کے لیے، وہ جو ابو داؤد کی حدیث ہم ڈسکس کر چکے ہیں، ٹھیک ہو گئے؟ دیکھیں کتنے مزے، یہ مزے کی کہانی نہیں ہے، یہ وہ ہے سٹوری جو حدیث کے اندر آئی ہے۔ آپ کی کہانیاں بزرگوں نے لکھی ہوتی ہیں، ہم وہ آپ کو کہانیاں سناتے ہیں جو سچی کہانی ہے، ٹھیک ہو؟ بلے شالوں کی ہنس کے یار منا لیں دے، تے ساڈا رونا بھی نہ منظور ہویا، منظور ہو